السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور آپ سب کی جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اور جو میرے بہن بھائی، بزرگ، دوست قرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست غیب کے خزانوں میں سے فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، میں اکثر اوقات آپ کے سامنے اسلامی واقعات بیان کرتا رہتا ہوں جو کہ میں مستند کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں وہ ایک صحابی حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اور جوان صحابی تھے اور ان کے واقعات سیرت کی کتابوں میں عجیب و غریب انداز سے مفصل تفسیر ہوئے ہیں، لکھے گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام عز الدین ابن الاثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسد الغابہ کے اندر مفصل طور پر نقل فرمایا ہے۔ اس مفصل روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت کالے اور نہایت بدصورت تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلے میں پیغام پیش کیا اور بڑی کوششیں کیں، مگر ان کی بدصورتی اور ان کے زیادہ کالے رنگ کو دیکھتے ہوئے کسی نے بھی ان کے رشتے کو قبول نہ کیا اور ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ کسی نے بھی نہ دیا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرا کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اپنا ایمان ثابت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو حاضر نہیں ہوتے، میں نے دونوں قسم کے لوگوں کے یہاں اپنی شادی کا پیغام دیا، مگر کسی نے بھی میری بدصورتی کی وجہ سے اپنی لڑکی مجھے دینے کے لیے کوئی بھی آمادہ نہ ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی کا انتخاب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا، اور تم جا کر عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ جب حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کی اطلاع دی، تو لڑکی کے والدین جو تھے حضرت عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ،
انہوں نے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدصورتی اور کالے رنگ کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ بیٹی چونکہ نیک اور صالح تھی اور بہت سمجھدار تھی، وہ یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب سے بچیے۔ میں تو اپنے لیے اس کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اس لڑکی کے بھی کمال ایمان کی انتہا ہو گئی کہ اس نے دلوں کو دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑکی کے ماں باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس پر شرمندہ ہیں اور توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور عرض کیا کہ ہم کو شبہ ہوا کہ انہوں نے یعنی سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں جھوٹ نہ بولا ہو۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، ہم ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ لڑکی نے ماں باپ سے کہا تھا کہ جب اللہ اور رسول کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں ہوتا، اور لڑکی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے: اور کسی مرد مومن اور عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فیصلہ فرما دیں تو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے کچھ سامان وغیرہ خریدنے بازار تشریف لے گئے۔ تو جب وہ بازار میں پہنچے تو وہاں پہنچتے ہی جنگ کا اعلان ہوا، تو انہوں نے بجائے اپنی بیوی کا سامان خریدنے کے گھوڑا خریدا، تلوار اور جنگی سامان وغیرہ خرید لیا، اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا، اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا ان کی بیوی کے پاس بھیجا۔ ان کے سسرال والوں سے کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں اس کی شادی کرا دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلوب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ تھا واقعہ ان صحابی کا جن کے رنگ اور بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی ان کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی اور جو سب سے سمجھدار اور پڑھی لکھی تھی اس کا انتخاب فرمایا اور اس کے گھر پیغام بھجوایا۔ تو لڑکی کے والدین نے تو انکار کر دیا رشتہ دینے سے، لیکن لڑکی جو تھی وہ سمجھدار دیندار لڑکی تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا اور اس نے فوراً ہاں کر دی۔ تو یہ تھیں اس وقت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولاد کہ جن کے اندر دین کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔
آج ہم اپنی بیٹی کا یا کسی کا رشتہ دیتے ہوئے سب سے پہلے دنیا کو دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے، دنیا اس کے پاس کتنی مال و دولت ہے، کتنے کوٹھیاں جائیدادیں ہیں، بینک بیلنس ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جب ہماری کسی بہن بیٹی کا رشتہ آئے تو سب سے پہلے بچے کے دین کو دیکھنا چاہیے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دی ہے وہ اس کو ملے گی۔ اگر اس کی زندگی دین کے مطابق ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جتنے بھی بہن بھائی دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر استقامت عطا فرمائے اور مرتے دم تک دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان پر جاری ہو۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کی جتنی بھی آخرت کی منزلیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرما دیں گے۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور ساتھ ہی سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور کامنٹس میں بھی اپنے رائے سے آگاہ کر دیا کریں کہ اگر میرے اس واقعات بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے میری غلطی بتائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، اور میں آئندہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں غلطی سے بچنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔